ڈاکٹر محمد سلیم صاحب، کیا ایک شخص جو حج کے لیے گیا ہے پاکستان سے وہ صرف ایک ہی عمرہ کر سکتا ہے یا اپنے ماں باپ یا عزیز اقارب کی طرف سے زیادہ عمرے بھی کر سکتا ہے؟ اصل میں یہ میرے نزدیک تو ایک ہی عمرہ ہے، اور عمرہ میرے نزدیک کسی اور کی طرف سے نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے ہاں یہ خام خواہ لوگوں کے ذہن میں باتیں بیٹھ گئی ہیں۔ میرے نزدیک یہ جو ایصال ثواب کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں ایک رائے یہ ہے کہ جو مالی معاملہ جہاں پر جو آئے گا انوالوڈ ہوگا تو اس کا تو ثواب کسی اور کو بھی منتقل ہو سکتا ہے، مالی عبادت کا، بدنی عبادت کا نہیں۔ مالی عبادت یہ کہ آپ نے کسی غریب کو کچھ دیا، کسی بیوہ کو، کسی یتیم کو، یا کوئی اور آپ نے نیک کام کے لیے جو ہے پیسہ خرچ کیا ہے، اس کا ثواب آپ اپنا کہیں کہ میرے والد کو پہنچ جائے، والدہ کو، فلاں کو، اس کو وہ پہنچ جائے گا۔ لیکن آپ نماز پڑھ کے کہیں کہ میری نماز کا ثواب بات رہے، یہ نہیں، یہ آپ کی بدنی عبادت ہے۔ روزہ رکھ کر کہیں کہ روزہ کا ثواب فلاں کو مل جائے، یہ نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں کے نزدیک ہے، میں اپنی رائے بیان کر رہا ہوں کہ اس میں جو ہے ایصال ثواب صرف مالی عبادت کا ہے، جس کا میں قائل ہوں، بدنی کا نہیں۔ اب یہ عمرہ چونکہ اگر کوئی حج کر رہا ہے تو اس میں مالی خرچہ آ جاتا ہے، تو حج کا معاملہ جو ہے وہ میں اس کیٹیگری میں شامل سمجھتا ہوں۔ لیکن جو شخص حج کے لیے گیا ہے، اپنا عمرہ کیا ہے، اب جو عمرہ وہ کر رہا ہے مزید، اس میں تو ظاہر بات ہے اس کا کوئی مال تو انوالو نہیں ہے، وہ صرف بدنی مشقت ہے جو وہ کر رہا ہے، تو اس کا میرے نزدیک کسی اور کو ثواب منتقل نہیں ہوتا۔ اصل میں ان چیزوں میں ہمارے ذہنیت یہ بیٹھ گئی ہے کہ سارا جو ہماری نیکی ہے وہ ان اعمال کے اندر ہی، حالانکہ پوری نیکی تو وہ ہے جو ہم آیت البر میں پڑھ چکے ہیں، پوری انسان کی سیرت و کردار اس رنگ میں رنگی گئی ہو تب وہ نیک ہوتا ہے انسان۔ لیکن یہ کہ ہمارے یہاں بس انہی چیزوں پر زور ہے، حرام کی کمائی بھی ہو رہی ہے، سودی کاروبار ہو رہا ہے، عمرہ ہر سال ہو رہا ہے رمضان کا، اور یہ کہ حج بھی بہت سے لوگ ہیں جو ہر سال حج کرتے ہیں، ان کی جگہ بھی وہاں پہ فکسڈ ہوتی ہے، شرطیوں کے ساتھ طے ہوتا ہے، ان کو وہ پیسے دیتے ہیں، پہلی صف میں جگہ ریزرو ہوتی ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی میزان میں ان چیزوں کا کوئی وزن نہیں ہے۔